بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد صادق شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں صادق ٹی وی یوٹیوب چینل۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الاذکیاء میں عز الدولہ کے متعلق ایک حکایت جو ہے بیان کی ہے کہ انہوں نے ایک مؤذن سے جاسوسی بھی کروائی، اور وہ اس لیے کہ ایک ترک نوجوان تھا جو ان کی کابینہ میں سے تھا، ان کے امراء میں سے تھا، ان کا ایک خفیہ قتل ہوا جو معلوم نہیں ہو سکا، اور انہوں نے بہت ہی کم عرصے میں اور بہت ہی آسان طریقے سے بغیر کسی فوج کو پولیس کو لگائے ہوئے ایک معمولی ذریعے سے، مؤذن کے ذریعے سے ان کو معلوم کرایا۔ وہ کیسے؟ کہتے ہیں کہ عز الدولہ کے امراء میں سے ایک ترک نوجوان جو ان کی کابینہ کا تھا، اس نے یہ حرکت شروع کی تھی کہ ایک مکان کی دیوار کے سوراخ سے اس میں ایک رہنے والی ایک عورت تھی، یعنی گھر تھا، اس میں وہ عورت رہتی تھی، اس کو جانگتا رہتا تھا۔ اب یہ عورت اس سے بہت تنگ ہو گئی تھی۔ اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ یہ ترکی روزانہ بہت دیر تک اس روزن سے، اس سوراخ سے جانگتا رہتا ہے، اس نے مجھ پر آرام حرام کر دیا ہے، اور یہاں میرے سوا کوئی ہوتا بھی نہیں۔ ہر دیکھنے والا یہی سمجھے گا کہ بھئی یہ اس دیوار کے ساتھ لگ کر کیا باتیں کر رہا ہے، اور میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کروں۔ اس کا شوہر بھی ہوشیار نکلا۔ اس کے شوہر نے اپنی بیوی کو کہا کہ تو ایسا کر کے اس کے نام ایک پرچی لکھ، جس میں یہ ہو، یہ مضمون شامل ہو کہ بھئی روزانہ کھڑا ہونا بیکار ہے، یہ بیکار بات ہے، آپ روزانہ کھڑے رہتے ہیں۔ ایسا کرتے ہیں کہ جب عشاء کے بعد اچھی طرح اندھیرا ہو چکے اور لوگ بالکل سو جائے، سناٹا ہو جائے، تو تم گھر میں آ جانا، میں دروازے کے پیچھے ہوں گی۔ اس کے بعد اس نے دروازے کے پیچھے ایک گہرا گڑھا کھود دیا، گہرا گڑھا کھود دیا اس عورت کے شوہر نے، اور اس کے انتظار میں کھڑا ہو گیا۔ اب جب وہ ترکی آیا تو اس نے دروازہ کھولا۔ جب وہ اندر داخل ہوا تو اس نے فوراً ہی اس کو دھکا دے کر گڑھے میں ڈال دیا، اور اس پر اوپر سے ہی مٹی بھر دی، زندہ ہی دفنا دیا۔ اب اس واقعے کو کئی دن گزر چکے تھے، کسی کو خبر نہیں ہوئی کہ وہ ترکی نوجوان جو عز الدولہ کی کابینہ کا ہی آدمی تھا، ان کے امراء میں سے تھا، اب کسی کو خبر نہیں کہ وہ کہاں پہ غائب ہے، کیا ہوا ہے ان کو۔ تو ایک دن عز الدولہ نے دریافت کیا، پوچھا کہ بھئی وہ فلاں شخص وہ ترکی کہاں ہے؟ تو ان کو بتایا گیا کہ اس کا کچھ حال معلوم نہیں کہ وہ کہاں پہ ہے۔ اس پر عز الدولہ غور کرتے رہے اور اس نتیجے پر پہنچے کہ اس کی تحقیق کے لیے اس نے ایک یہ صورت نکالی کہ بجائے اپنی فوج کو اور شرطے کو اور ملازمین کو اور پولیس کو اس کے پیچھے لگانے کے، ایک ملازم کو، ایک عام ملازم کو، ایک مؤذن کو بلانے کے لیے بھیجا، تو مسجد میں اذان دیتے ہیں، اور وہ مؤذن اس مکان کے قریب والی مسجد کا تھا جہاں پہ وہ ترکی جس گھر میں جو ہے اس کو زندہ دفنا دیا گیا۔ اس نے مؤذن کو بظاہر بہت سخت پکڑا، یعنی وہ جو ملازم آیا عز الدولہ کا، تو انہوں نے یعنی زود کوب کر جو ہے مؤذن کو پکڑا اور عز الدولہ کے سامنے جو ہے اس کو حاضر کر دیا۔ اب پھر عز الدولہ نے آہستہ سے اس سے کہا، اس مؤذن سے، یعنی عز الدولہ نے خود بھی اس بات کو راز میں رکھا کہ ہو سکتا ہے کہ میرا بندہ ہی جو ہے غلط ہو اور پھر مجھے ہی بدنامی کرنی پڑے، تو اس نے بھی اس بات کو جو ہے پھیلایا نہیں، بلکہ ایک عام ملازم کو بھیجا، اور پھر اس ملازم کے ذریعے سے ایک مؤذن کو جو ہے اٹھوایا، مؤذن کو جو اس گھر کے قریب والی مسجد میں تھا، اور پھر اس کو تھوڑا سا جو ہے غصہ دلا کر، غصہ دکھا کر، پھر اس کی کال میں آہستہ سے کہا کہ بھائی 100 دینار لے لو، یہ 100 دینار لے لو، اور جو کچھ ہم تم سے کہہ رہے ہیں اس کی تعمیل کرو، بس اور کچھ نہیں۔ اب جب تم اپنی مسجد میں جاؤ تو عشاء کی اذان زیادہ رات گئے دیر
تک جو ہے نہ دینا اور پھر مسجد میں بیٹھ جانا، یعنی عشاء کی اذان دینے کے بعد تھوڑے وہ بھی دیر سے دے دو اور پھر مسجد میں بیٹھ جاؤ عشاء کی اذان۔ پھر سب سے پہلے جو شخص تمہارے پاس آئے اور تم سے میرا حکم گرفتاری نافذ ہونے کی تحقیق کرے کہ بھائی بادشاہ نے تمہیں کیوں گرفتار کیا، تم نے کیا ایسی غلطی کی کہ تمہیں اٹھوانا پڑا اور پھر واپس بھی کیا تمہیں، بس جو شخص یہ پوچھنے آ جائے اس کی اطلاع مجھے دے دینا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، بہت اچھا، اور ویسے ہی کیا۔ تو مسجد میں گیا، اس نے دیر سے اذان دی اور پھر بیٹھا رہا مسجد میں۔ تو جو شخص سب سے پہلے آیا وہ وہی ایک جو ہے آدمی تھا جس نے وہ ترکی نوجوان کو مارا تھا، جو اس کو قتل کر دیا اور اس کو گڑھے میں پھینک کر اوپر سے مٹی ڈال دی۔ اس نے مؤذن سے کہا کہ میرا دل میں ایسے جو ہے کھٹک اور میرا دل کھٹکتا رہا تمہاری طرف کہ بھئی یہ کیا ہوا ہے کہ تمہیں جو ہے بادشاہ نے اٹھوایا اور ایک ملازم کے ذریعے سے، میں بہت پریشان ہو گیا تھا آپ کے لیے، یہ خود اب یہ مؤذن سے کہہ رہا ہے، اور تمہیں اس طرح گرفتار کر کے بلوانے سے عزالدولہ کی کیا غرض تھی؟ مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ ایک مسجد کے مؤذن ہیں اور اس طرح بادشاہ نے تمہیں اٹھوایا۔ اور تو مؤذن نے کہا کہ الحمدللہ میں خیریت سے ہوں، کوئی خاص بات نہیں ہے اور کچھ بھی نہیں، بس اس نے بس اسی طرح اتنی بات کہہ دی۔ اب جب صبح ہوئی تو مؤذن فوراً جو ہے عزالدولہ کو جا کر اس نے سارا حال سنا دیا کہ کل رات جب میں نے دیر سے اذان دی اور پھر میں مسجد میں بیٹھا رہا تو میرے پاس ایک بندہ آیا اور انہوں نے ایسے ایسے کہا۔ انہوں نے فوراً اس آدمی کو حاضر ہونے کا حکم دیا کہ جو مؤذن کے پاس آیا تھا پوچھنے کے لیے، مؤذن کا حال پوچھنے کے لیے، اس کو حاضر کیا گیا اور اس سے پوچھا کہ بھائی سیدھا سیدھا بتا کہ ترکی کا کیا معاملہ ہے، ترکی کے ساتھ کیا ہوا ہے، کہاں پہ ہے اور کیا معاملہ ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ میں آپ سے بالکل سچی بات عرض کرتا ہوں، اس میں ادھر ادھر کی کوئی بات نہیں، میری بیوی بہت پروردگار بپردہ اور پاک دامن خاتون ہے، یہ شخص روزانہ اس کی گات میں لگا رہتا تھا اور ایک موری کے نیچے کھڑا رہتا تھا اور وہ وہاں سے اس کو جھانکتا رہتا تھا۔ وہ بدنامی کے خوف سے اس شخص کے کھڑے رہنے سے جو ہے پریشان ہو گئی اور انہوں نے مجھے کہا، تو میں نے بس یہ ترکیب سوچی اور میرے پاس اس کے علاوہ اس کا کوئی اور حل نہیں تھا۔ تو سب تفصیل بیان کیا۔ عزالدولہ نے کہا جاؤ سپرد خدا، نہ کسی نے کچھ سنا اور نہ ہم نے کہا۔ اب یہاں پہ ایک نکتے کی جو بات ہے کہ عزالدولہ کے کابینہ کا ایک بندہ غائب ہوا، اس نے شور نہیں مچایا بھائی کدھر ہے، کہاں پہ گیا، اور جو ہے پولیس کو ادھر بھیجا، فوج کو ادھر بھیجا، وہ کیا یہ کیا، نہیں کچھ بھی نہیں کیا۔ اپنے نارمل اندازے سے ایک معمولی ملازم کو بھیجا پوچھنے کے لیے اور پھر اس سے ایک مؤذن کو اٹھوایا جہاں پہ اس کو شک پڑا، اور پھر اس مؤذن کے ذریعے سے یہ ترکیب بنائی اور پھر اس کے ذریعے سے اصل آدمی تک پہنچ گئے جو اس کا قاتل تھا۔ اور جب ان کو حقیقت بھی معلوم ہو گئی تو اس نے اس پہ بھی مٹی پا دی کہ بھائی چھوڑو، یہ بات بھی کرنے کی نہیں ہے، اور جیسے اس نے کیا اس کو وہ اپنے کیے کی سزا مل گئی۔ عزالدولہ یہ ایک بچہ گزرے ہیں جو بنی بویا میں سے ہیں، اور یہ اپنے وقت کے بہت مستحکم اور بہت جو ہے طاقتور بادشاہ گزرے، اور اس نے اپنے دور حکومت میں اپنی تمام جو ہے مملکت میں اس نے ایک مثالی امن اور حکومت قائم کی تھی۔ حالانکہ یہ مسئلے کا شیعہ بھی تھے، ٹھیک ہے، اور لیکن عوام، فقراء اور مظلوموں کے لیے یہ ایک سہارا بھی تھے، اور انصاف پسند اور انصاف بانٹنے والے تھے۔ بعد میں جب یہ فوت ہوئے تو ان کے اپنے بیٹوں میں اور ان کے اپنے بھائیوں میں بہت اختلاف ہوا، اور سب نے اپنی جو ہے ایک حکمرانی کی وہ شکل بنا لی اور وہ بڑھ گئے آپس میں۔ بہرحال یہ ایک قصہ تھا، ان کے خوبصورت، ان کے اور بھی بہت سے قصے ہیں،
اور یہ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو خصوصی طور پر ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے نیک اور صالح حکمران نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، صادق ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں۔